وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام آیت درس نمبر 595 آیت نمبر 130 سے 133. آج کا موضوع کیا ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. خدا فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو خدا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 130. یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ. الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، کہ تم پہ وہ میرے احکامات پڑھ کے سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کیا اس دن کی ملاقات سے تمہیں انہوں نے ڈرایا نہیں تھا. قالوا شہدنا، کہیں گے جی ہم گواہی دیتے ہیں اپنے اوپر کہ ایسا ہوا تھا کہ رسول آئے تھے اور انہوں نے اس دن کے انجام، برے انجام سے ہمیں خبردار کیا تھا. لیکن شہدنا علی انفسنا، قالو کہیں گے شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں اپنے اوپر، وغرتہم الحیات الدنیا، اور اصل میں انہوں نے دنیا کی زندگی کے بارے میں دھوکے میں آ گئے تھے. یعنی دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا.
وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ وہ حق سے منکر تھے، حق سے انکار کرنے والے تھے۔ سامعین اکرام، آیت ہے اور قرآن کی ہے اور اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، یہ ہم لوگ ہیں دراصل۔ دیکھیں اس میں ایک جملہ ہے جو کہ آپ اس کی توجہ کریں، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ باقی دو باتیں ہیں، سوال جواب ہے، وہ تو ہے، لیکن اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ لیکن جو نقطہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، غرتہم الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو سامعین اکرام تھوڑا سا دیکھیں، قرآن کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں اگر ہم اپنے لیے سبق نہ ڈھونڈیں اور اس کو اپنے لیے نہ سمجھیں اور اس کے مضامین میں اپنے لیے کوئی نصیحت نہ ڈھونڈیں، تو پھر تو یہ مضمون مطلب قرآن ہمارے لیے بے فائدہ ہے۔ دیکھیں یہ تو ایک نصیحت کی کتاب ہے، اور نصیحت اگر ہم اس سے حاصل نہیں کرنا چاہتے اور اس کتاب کو کسی اور فرقے یا گروہ پر منطبق کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے تو یہ بے فائدہ ہو گیا۔ دیکھیں اس میں کافروں کا تذکرہ ہے، اور اس سے پہلے جو آیت ہے وہ ظالمین کا تذکرہ تھا، اس میں ظالم، کافر۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو اس تمام آیت میں پیغمبر کا تذکرہ ہے اور پھر دنیا کے دھوکے کا تذکرہ ہے، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ لیکن آج آپ خود اندازہ لگا لیں ایمانداری سے، کیا آج دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں نہیں ڈال دیا ہے؟ کہ آج پیغمبر کی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال نہیں دیا ہے؟ کیا آج اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال کے ہم زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا آج کی زندگی ہم اپنی مرضی سے اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں گزار رہے؟ تو یہ سارے سوالات ہیں، ان کے جوابات واضح ہیں، ایسا ہی ہے۔ کیا ہم حق سے انکاری ہیں؟ حق کیا ہے؟ کہ اللہ مقصود ہے۔ حق کیا ہے؟ کہ اللہ معبود ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ محبوب واحد ہے اور اللہ مطلوب واحد ہے، یہ حق ہے۔ لیکن ہم ان تمام سے دیکھیں، حق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اس دنیا کا اختتام موت نہیں ہے، بلکہ موت ایک دوسری زندگی کا آغاز ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہماری نظر میں ایسی نہیں ہیں جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، اور ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہیں۔ دھوکہ کیا ہے؟ ہمیں کیا دھوکہ لگا ہے کہ دنیا کا فائدہ اصل ہے، دنیا کا نقصان بھی اصل ہے، لہٰذا دنیا کے لیے جیو، زندگی موت ہماری اب دنیا کے لیے ہے، دنیا کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں تمام معاشرہ اسی دھوکے میں مبتلا ہے۔ ظاہر کے دھوکے نے ہمیں ہماری آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ دیکھیں بعض دھوکے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پرس میں 5,000 روپے تھے اور آپ کے پاس گھر میں مزید پیسے بھی ہیں، اور وہ راستے میں کہیں گر جاتے ہیں، بٹوا گر جاتا ہے، تو آپ یہ ایک یعنی کیونکہ آپ کے پاس اور پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ آپ نے دھوکے میں، آپ کو کسی نے دھوکے میں 5,000 کا نوٹ دے دیا یا جعلی نوٹ دے دیے 5,000 روپے کے، ہزار کر کے جعلی نوٹ دے دیے، لیکن آپ کے پاس اور دولت ہے، تو آپ کہیں گے یار بس دھوکہ ہے، کھا لیا ہم نے تو چیک نہیں کیا اس وقت۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ جعلی نوٹ، فیک نوٹ لے لیتے ہیں ہم، اور پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، پھاڑنا پڑتا ہے۔ ہاں، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض دھوکے جو ہیں وہ قابل برداشت ہوتے ہیں، لیکن یہ دھوکہ، دنیا کا دھوکہ اگر کسی نے کھا لیا تو اس کا جو انجام ہے وہ پھر وہ قرآن کے الفاظ میں ڈھونڈ رہا ہوں اور مل گئے مجھے،
یظن ان یفعل بہا فاقرہ، یہ الفاظ ہیں کہ اس دن مجرم کو یقین ہو جائے گا کہ اب کمر توڑ عذاب اس پر پڑنے والا ہے۔ تو اب دوزخ، جہنم، دہکتی ہوئی آگ، کلا انہا لظا نزاعۃ للشوى تدعو من ادبر وتولی، اوہ، تو آگ ہے، ایک شعلہ ہے جہنم کا۔ آپ دیکھیں دنیا میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سورج کی آگ ہے، سورج کی یعنی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن یہاں ہمیں بعض اوقات یعنی بعض لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے گرمی کے موسم، لو لگ جاتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، لیکن مر جاتا ہے انسان، کروڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جہنم کی آگ سے سورج کی آگ جو ہے، جو اس میں دہک رہی ہے، وہ کم ہے یا زیادہ ہے؟ یعنی سورج کی آگ تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں بس بھاپ ہو جاتی ہے، چیزیں پگھل نہیں، بھاپ بن جاتی ہیں، جیسے کہ پانی کو آپ ابالیں تو وہ ابلنے لگتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پانی ختم ہو جاتا ہے، بھاپ بن جاتا ہے، آگ پہ یا آپ کی آگ پہ، سوئی گیس پہ یا جو بھی ہو۔ ہاں، اصل میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے یقین سے باہر ہیں، ہم اس پہ یقین ہی نہیں کرتے۔ جہنم کی جو آگ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہوئی ہے اور جس کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، یہ اس آیت نمبر 130 کے آخری الفاظ ہیں۔ اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ ہم حق سے انکار کرنے والے تھے۔ کافر کا مطلب کیا ہے؟ حق سے انکار کرنے والے۔ تو دیکھیں یہ بات جو ہے، یہ مطلب میں یہاں رک جانا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا سوچیں ان حالات، کیا اس آیت نمبر 130 کے حالات آپ اپنے لیے نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کے پاس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا؟ اب دیکھیں میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ تو دراصل اللہ کی اور اس کے رسول کی بات ہے، میرا منہ جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے، لیکن بات تو آپ تک اللہ کی پہنچ رہی ہے، میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو یہ بات در حقیقت اللہ تعالیٰ آپ سے کر رہا ہے۔ میں تو ایک ذریعہ ہوں، میرا تو صرف منہ ہے، اور منہ بھی، زبان بھی میری اللہ کی عطا کردہ ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ افضال بول رہا ہے، بلکہ آپ اس قرآن کے مضمون پر غور کریں، اس آیت مبارکہ پہ غور کر لیں کہ بھئی یہ تو سوال کہیں مجھ سے نہ ہو جائے۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس رسول نہیں آئے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت لے کے آپ کے پاس نہیں آئے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم تو رسول کی دعوت کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے، نہ سوچا ہے، نہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے میرے سامعین میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو 60 سال کے پیٹے میں ہوں یا زیادہ ہوں یا تھوڑا سا کم ہو، جو بھی ہوگا، لیکن آپ دیکھ لیں 50 60 سال 70 سال کی زندگی میں کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ رسول کی دعوت حقیقت میں ہے کیا؟ اتنا بڑا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے، پھر دنیا، اور پھر ہمیں عالم ارواح سے اٹھا کے دنیا میں لا کے ایک مختصر زندگی عنایت فرمائی ہے، تو کیا یہ، اور رسول نے جس کی مقصد کی اطلاع دی ہے، کتاب اور رسول نے اس کی ہمیں اطلاع دی ہے، اور پھر کتاب میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے؟ ہمارا تو یہ خیال ہے بالکل کہ اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے پیدا کرنے کا،
کیونکہ ہم نے باطل کو مقصود بنا لیا ہے. حق مقصود تو ہمیں پتہ تک نہیں ہے. سامنے اکرام، یہ بات بھی تو سوچنے کی ہے. دیکھیں 50 60 40 سال آپ نے گزار لیے، آپ کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے. زندگی کا مقصد آپ گوگل پہ لکھ لیں، مختلف علماء کے بیانات آئیں گے. ایک بیان بھی اس طریقے سے نہیں ہوگا جس میں واضح طور پہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. یہ چیز آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں. میں نے خود لکھ کے دیکھا ہے گوگل پہ، بہت سے بیانات آئے ہیں. یہ موضوعات ہیں تھمبنیل میں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن اصل مقصد یعنی جو ٹو دی پوائنٹ بات ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ کو معبود حقیقی بنا لے، اللہ کو معبود، اور کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ. اور اللہ عبادت جو ہے وہ ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا، اور روح کی ترقی کا ذریعہ کیا ہے؟ بندگی رب. اس طریقے سے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں نے زیادہ مطالعہ نہ کیا ہو، لیکن میں نے یہ ٹرائی کیا گوگل پہ لکھ کے، اردو میں، انگلش میں، آپ رومن میں لکھ لیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. ابھی تک 2020 کی جو بات ہے تو اس میں مجھے کوئی ٹو دی پوائنٹ کسی نے یہ بات نہیں بتائی ہے کہ اے انسان تمہاری حقیقت کیا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے، تمہاری معراج، تمہیں اپنی معراج حاصل کیسے ہوگی، اللہ سے ملاقات کی کا مختصر طریقہ کیا ہے اور وجہ کیا ہے. ایسی وضاحت سے آپ کو یہ بیان نہیں ملے گا. ویسے ہی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور لحاظ سے آپ کو یہ کہ دیکھیں ہمیں بتایا بھی نہیں جا رہا، نہ ہم پوچھنے کی زحمت محسوس کرتے ہیں، نہ ہم سوچتے ہیں. سوچتے بھی تو نہیں ہے نا. بعض ہمیں کہا جاتا ہے کہ عبادت بالذات مقصود ہے، حالانکہ بالذات عبادت تو مقصود نہیں ہے انسان کی. عبادت تو ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے. عبادت کے راستے پر، بندگی کے راستے پر چل کر آپ اللہ سے ملاقات کے اہل ہو جاتے ہیں. آپ کی اللہ سے ملاقات، آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو یعنی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ بندگی رب. یہ واضح طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مختصر الفاظ میں. بہرحال دیکھیں الم یأتکم رسول منکم، اب یہ کس سے پوچھا جائے گا؟ یہ آج جو مسلمان ہیں اس روئے زمین پہ، جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا تم میں سے جس نے میرا کلام تمہیں پڑھ کے سنایا؟ اور اس کلام میں کیا تھا کہ انسان تمہارا مقصد کیا ہے، تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری منزل کیا ہے، اور منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. یہ سب رسول کی تعلیمات میں شامل ہے. سامنے کرام وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. دیکھیں دو باتیں یہاں، الم یأتکم رسول منکم، رسول آئے تھے، اور یہ دو باتیں تمہیں بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی؟ ایک تو تمہارا مقصود اور مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ بندگی، اور پھر تمہیں اگر تم وہ نہ کرو تو اس دن کے انجام سے تمہیں ڈرایا تھا کہ نہیں تھا؟ ظاہر ہے قرآن نے بھی تفصیل سے بات بیان کی ہے، اور اس صورت میں آگے آ بھی جائے گی، اور رسول نے تفصیلات بیان کی ہیں اس کی. دوزخ میں دوزخیوں کے حالات بیان کیے ہیں اللہ کے رسول نے، ہمیں ڈرایا ہے. رسول کی پہلی جو حیثیت ہوتی ہے وہ انذار ہوتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے کملی اوڑھنے والے آپ اٹھو اور ڈراؤ، لوگوں کو خبردار کرو. جو پہلا انذار تھا، جو پہلی تبلیغ تھی، وہ انذر عشیرتک الاقربین کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور مکے والوں کو آواز دی، یا صباحا یا صباحا. ایک ایک قبیلے کا نام لے کے، ایک ایک خاندان کا نام لکھ کے سب کو بلایا. جب سب جمع ہو گئے تو
پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو میری زندگی تمہارے سامنے ہے، لیکن آج ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے جو ہم پر حملہ کرے، لیکن اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، کوہ صفا کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، اور تم اس سے اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لو، تو کیا میرے کہنے پر تم یقین کر لو گے اور اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آج تک آپ نے ہم سے کوئی سچی بات کے علاوہ ہم نے آپ سے کوئی بات نہیں سنی، لہٰذا آج جو کہ یہ ناممکن ہے ہمارے لیے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم وہ بات تسلیم کر لیں گے اور اپنا بچاؤ کریں گے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تمہارے رب کی نافرمانی کے نتیجے میں تم پر اللہ کے عذاب کا لشکر آنے والا ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچا لو اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو سب جو ہے پھر بپھر گئے، اور سب نے یعنی ان میں ان کے چچا بھی تھے، انہوں نے باتیں بھی سنائیں، اور پھر اس کے جواب میں سورہ لہب بھی نازل ہوگی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تو پہلی جو تبلیغ تھی وہ انذار کی تھی۔ تو بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ۔ دیکھیں اس دن ہم اپنے اوپر گواہی دے بھی دیں گے، لیکن کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اب اس میں لفظی ترجمہ ذَلِكَ یہ اس لیے، یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس لیے تمہیں بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا اس کے ظلم کی وجہ سے، درئیں حالانکہ کہ وہ غافل ہو۔ یعنی انسان اگر غافل ہے تو پہلے خبردار کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ ان علینا للہدیٰ، انسان کو ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے۔ تمام انبیاء و رسول 1,24,000 خوب کافی تعداد ہوتی ہے سامنے کرام، یہ انبیاء و رسول تشریف لائے ہیں اور انسانیت کو ان کا مقصد حیات بتایا ہے، اور اگر کوئی نہ مانے تو اس کے انجام سے ان کو خبردار کیا ہے۔ اور غفلت میں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، یعنی انسان غافل ہو اور اس پہ عذاب آ جائے، نہیں، خبردار کر کے پھر جو ہے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور دنیا میں جو بھی لوگ عمل کرتے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال کے حساب سے درجات ان کو دیے جائیں گے۔ جو بھی ہے، کوئی نیک عمل ہے، نیک عمل بہت زیادہ ہے، برا عمل ہے، برا عمل کم ہے، زیادہ ہے، تو دوزخ میں بھی درجات ہیں اور جنت میں بھی درجات ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے، جو عمل ہم کر رہے ہیں نا اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے لیکن رحمت کا بھی مالک ہے، یعنی رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اِن یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وَیَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِکُم مَا یشاء، اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اٹھایا ہے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، وہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے کسی کا، اور پھر مہربان بھی ہے، ذو الرحمہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی، یہ تو ساری اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے نا سامعین کرام، یعنی یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے
اور یہ اس کی مہربانی ہے۔ دیکھیں کائنات میں صرف ہم ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ہے، اپنے دیدار کا اہل بنایا ہے، یعنی اس میں وہ استعداد موجود ہے کہ اگر یہ محنت کرے اور کوشش کرے تو یہ اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کی متحمل ہو سکتی ہے۔ اور اس وعدے کا دن جو ہے وہ یوم الفصل ہے، میقات، ان یوم الفصل کان میقاتا، سورہ نبا میں ہے نا، یعنی فیصلے کا دن جو ہے وہ وقت ہے، معین ہے کہ اس دن جو ہے وہ سارے نتائج سامنے آئیں گے اور نیکوکاروں کو ان کے نیک عمل کے بدلے دیے جائیں گے، اور جو غافل لوگ تھے ان کو غفلت کی سزا کے طور پر اور دنیا میں دھوکے میں پڑنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یشاء یذہبکم۔ اب دیکھیں یہ زندگی کا نظام تو ایسے ہی چل رہا ہے۔ اب آج جو لوگ ہیں یہ 100 سال کے اندر ساری دنیا فنا ہو جائے گی، سارے لوگ چلے جائیں گے۔ آج جس کی عمر جو ہے، یعنی آج جو پیدا ہوا ہے، 100 سال کے اندر یہ سب لوگ مر کھپ جائیں گے، الا ماشاء اللہ اکا دکا جو 100 سے اوپر جاتے ہیں وہ الگ بات ہے، وہ اکا دکا ہوتے ہیں، 10-12 لوگ بچ گئے یا تو یہ نسل ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اور نسل، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو موقع دے رہا ہے وہ ارواح جو عالم ارواح میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ لا رہا ہے۔ اب یہ تو دیکھیں ہم نے ایک غفلت کی چادر اوڑھ لی ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم نے بے رخی برت لی ہے، اللہ کی محبت کی بجائے دل میں دنیا کی محبت ہے، اور ہم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اپنے دشمن ہم سب سے بڑے، ہم خود اپنے دشمن ہیں، تو ہم اپنے آپ کو جہنم میں جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تمام الفاظ میں نپے تولے یعنی تول کے بول رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں قرآن کے خلاف بات کروں یا حقیقت کے خلاف بات کروں۔ ہم سب لوگ اپنے سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں۔ ہم نے دنیا کے دھوکے میں آ کے اپنے آپ کو نار جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں آئندہ بھی۔ کوئی سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر تو مسئلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس۔ میرے خیال سے ترجمہ سنا دیں سامنے کا ہم زیادہ بہتر ہے، وقت ذرا کم ہے۔ اے گروہ جن و انس، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے تھے تم پر میرے احکامات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کیا انہوں نے تمہیں آج کے دن کے انجام سے خبردار نہیں کیا تھا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے اوپر کہ ہاں یہ رسول آئے تھے اور ہمیں انہوں نے خبردار بھی کیا تھا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا تھا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور یہ گواہی دیں گے اپنے اوپر کہ یہ لوگ حق سے انکاری تھے، یعنی ہم لوگ اپنے اوپر گواہی دیں گے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ شہادت بریکٹ ہے، یہ شہادت ان سے اس لیے لے جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب
بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ یعنی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، پرانے جا رہے ہیں نئے آ رہے ہیں، پرانے جا رہے ہیں نئے آ رہے ہیں، اور سب کو ایک معین مدت تک مہلت ملتی ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے مقرر ہیں، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔